ایک سبز بابے سے پوچھا، سبز پگڑی والا بابا، بابا جی وہابیوں کے پیچھے حج ہو جاتا ہے؟ طواف کی تو گالیاں سنا دی نا، یہ دوسرا سبز بابا ہے، بابا جی حج ہو جاتا ہے وہابیوں کے پیچھے؟ کہا وہابیوں کے پیچھے حج تو اصل میں حج انفرادی سی عبادت ہے، وہابیوں کا اس میں کوئی چکر نہیں، لیکن ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کا جلد از جلد خاتمہ ہو، پھر ہم جا کے وہاں پہ نماز پڑھیں گے۔ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ بریلوی مسلک کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسرے مسلک کے پیچھے ہم نماز ہماری نہیں ہوگی۔ تو جب حج پہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر تو سب جو ہے یعنی کہ اہل حدیث اور ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے کس طریقے سے ہم، تو ان کے پیچھے تو یعنی کہ جب خطبہ کرتے ہیں، جو جمعے کا اپنا حج کا جو خطبہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ خطبہ کس طریقے سے مطلب ہم سن سکتے ہیں، کیا وہ قبول ہوگا حج ہمارا، یا ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا وہ قبول ہوگی؟ دیکھیں حج میں جو معاملہ ہے نا، حج انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت نہیں ہے نماز کی طرح۔ حج کا رکن اعظم جو وقوف عرفہ ہے نا، وہ صرف وقوف ہے، لمحہ بھر کے لیے بھی حالت ایمان میں جس نے یہاں تک کہ وقوف عرفہ کیا یہاں حج ہو گیا۔ تو وقوف عرفہ کے لیے خطبہ سننا یہ لازمی نہیں ہے، عرفات کے میدان میں جا کے سو جائے مسلمان ہونا چاہیے، اس کا حج ادا ہو گیا۔ تو یہ وقوف عرفہ رکن اعظم ہے۔ دوسرے ارکان ہے وہ طواف الزیارہ ہے، اس کی طواف کی پھر وہ صحیح ہے، وہ اپنے جگہ پہ معاملات اور اس پہ کس بات پہ دم آئے گا نہیں آئے گا، تو یہ صرف انہی کی اپنی پھیلائی ہوئی ہے چور مچائے شور والا معاملہ ہے کہ حج ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندے حج تو انفرادی عبادت ہے، کس کے پیچھے ہوتا ہے؟ سب اپنا اپنا وقوف عرفہ کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اجتماعی عبادت ہو یا اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھنا لازم ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میں بار بار سعادت دے وہاں جانے کی تو، اور جلد از جلد ان کا بھی خاتمہ ہو وہاں سے، تو جب تک یہ ہیں تو تب تک ان کے پیچھے ان کی ابتدا میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اللہ تمہاری اس بری نیت کو تمہارے منہ پہ مارے، تمہاری تدبیروں کو تمہاری موت بنا کے تم پہ لوٹائے، اور اللہ اہل توحید کا سلامت رکھے۔ بیت اللہ کے اندر یہ توحیدی نعرے گونجتے رہیں گے۔